السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قربانی کا وقت اور اس کے دن کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونے والا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا اچھا اور اسلامی طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح گوشت کو تقسیم کرنے کے مسائل اور قربانی کے چمڑے کے مسائل بھی آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہونے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے اور اپنے کوشچن کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ ان تینوں دنوں میں جس وقت بھی قربانی کی جائے درست ہے، لیکن افضل بقرعید کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا دن۔ ناظرین، 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ کی رات کو بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ ناظرین، جانور کی رگوں کے درست طریقے سے نہ کٹنے کا امکان ہے۔ ہاں، اگر خوب اچھی روشنی کا مینجمنٹ اور انتظام کیا جائے تب تو کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، 12ویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی درست ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد قربانی درست نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ناظرین، شہر والوں پر لازم ہے کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کریں، اس سے پہلے انہیں ذبح کرنا جائز نہیں۔ لیکن ناظرین، شہروں میں اگر عید کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھی جا سکی تو نماز عید کا وقت گزر جانے کا انتظار کیا جائے گا، یعنی زوال تک انتظار کیا جائے گا، پھر زوال کے بعد قربانی کی جائیں گی۔ ناظرین، اسی طرح اگر کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز 10ویں ذوالحجہ کو نہیں پڑھی جا سکی، بلکہ 11ویں یا 12ویں کے لیے مؤخر یعنی لیٹ کر دی گئی، تو 11ویں اور 12ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح اگر قربانی کرنے والے نے نماز عید ابھی تک نہیں پڑھی مگر شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ادا کی گئی ہے تو وہ شخص قربانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خود قربانی کرنے والے کا نماز عید سے فارغ ہونا ضروری نہیں، بلکہ مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید کا ادا ہو جانا کافی ہے۔ اسی طرح ناظرین، دیہات اور گاؤں میں نماز عید اور جمعہ واجب نہیں، لیکن آج کل دیہات والے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کا نماز پڑھنا درست ہے، اور وہ لوگ دیہات میں رہنے کی وجہ سے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ناظرین، قربانی میں جگہ کا اعتبار ہے، مگر شہر والے شہر میں عید کی نماز ہونے کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے ضروری مسائل بتاتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، جو شخص ذبح کرنا جانتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود موجود ہونا افضل ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر ذبح کرتے وقت یہ دعا یاد ہو تو اسے پڑھیں، اور اگر دعا یاد نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، دل سے نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ ناظرین، دعا یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، ذبح کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، بشرطے کہ اجرت متعین ہو۔ اسی طرح ناظرین، عورت اور بچے کا ذبح کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ بچہ ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اسی طرح قربانی میں ذبح کرتے وقت شرکاء یعنی پارٹیسپینٹس کا نام پکارنے کی ضرورت نہیں، البتہ ذبح کرنے والا ان سب کی نیت ضرور کرے۔ اسی طرح ناظرین، تیز چھری سے ذبح کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال اور چمڑی کو نہ اتارا جائے، بلکہ جسم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر کھال اور چمڑی اتاری جائے۔ اسی طرح ناظرین، جانور کو
قبلہ رخ بائیں کروٹ پر لٹانا مستحب ہے۔ ناظرین، مرتد، قادیانی اور زندیق کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ ان سے قربانی کے موقع پر یا کسی اور جانور کا ذبح کرانا حرام ہے۔ اسی طرح ناظرین، جب آپ نے جانور ذبح کیا تو اب باری آتی ہے گوشت کی تقسیم کی۔ ناظرین، قربانی کا گوشت خود کھانا اور رشتہ داروں، مالداروں اور فقیروں میں تقسیم کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہائی حصہ یعنی گوشت کو 3 حصوں میں کیا جائے تو اس کا تیسرا حصہ خیرات کرے۔ اگر تہائی سے کم خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح ناظرین، بڑے جانور میں اگر 7 آدمی یا اس سے کم شریک ہوں تو گوشت تقسیم کرتے وقت اٹکل اور اندازے سے نہ بانٹیں اور نہ تقسیم کریں، بلکہ تول کر یا وزن کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناظرین، کمی بیشی یعنی کم زیادہ ہونے کی صورت میں سود یعنی انٹرسٹ اور بیاج کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح جب شرکاء آپس میں گوشت تقسیم کرنا چاہے تو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا چاہے یا پکا کر کھلائے تو اس وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح ناظرین، مستحب یہ ہے اور اچھا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصہ کر کے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ فقراء اور محتاجوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عیال دار اور بڑی فیملی والا ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی تمام گوشت خود رکھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قربانی کا گوشت سر یا پائے اور چربی کا بیچنا جائز نہیں۔ بالفرض اگر کسی نے بیچ بھی دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس قیمت کو اپنے پاس رکھنا یا استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، قصائی کو بطور اجرت گوشت دینا جائز نہیں اور قربانی کا گوشت سکھا کر رکھنا درست ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی کی کھال اور چمڑے کے کیا مسائل ہیں۔ ناظرین، قربانی کرنے والا یا اس کے اہل و عیال اور فیملی والے کھال اور چمڑی کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، جیسے جائے نماز، موزہ، مشکیزہ اور دسترخوان بنا کر اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ ناظرین، قربانی کی کھال فقیر اور امیر، مسلم اور نان مسلم سب کو دینا جائز ہے، لیکن کسی چیز کی اجرت میں دینا جائز نہیں۔ لیکن ناظرین، اگر اس کھال کو بیچ دیا تو قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قیمت کو اپنے استعمال میں لانا یا کسی مالدار اور امیر کو دینا جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، کھال یا اس کی قیمت کو کسی ملازم یا ورکر کو تنخواہ یا سیلری یا کسی کام کے عوض میں دینا جائز نہیں، جیسے امام، مؤذن اور قصائی کو اجرت اور مزدوری کے طور پر کھال دینا درست نہیں۔ لیکن ناظرین، اگر یہ لوگ مستحق ہو تو مستحق ہونے کی وجہ سے دینا درست ہے۔ اسی طرح ناظرین، قربانی کی کھال کسی ایسے ادارے یعنی انسٹیٹیوٹ یا انجمن اور آرگنائزیشن یا کسی ایسے رفاہی ادارہ یعنی ویلفیئر انسٹیٹیوٹ کو دینا جائز نہیں جو اس رقم کو مستحقین پر خرچ نہیں کرتی، بلکہ جماعت اور ادارے کی دیگر ضروریات میں خرچ کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، قربانی کے بعد جانور کی رسی، جھول اور ہار کا صدقہ کرنا بہتر ہے۔ ان کا بیچنا یا حق الخدمت کے طور پر دینا جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، موجودہ زمانے میں دینی مدارس میں قربانی کے چمڑوں کا دینا سب سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ غریب طلباء کی مدد کرنا بھی ہے اور علم دین اور اسلامک ایجوکیشن کی خدمت اور مدد کرنا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔